پھر نام نہ رکھیں۔ اونٹ کا پیشاب کیا اسلام میں حلال ہے؟ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب بعض لوگ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کی ہدایت کی۔ بہت سے غیر مسلموں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں یہ حکم ہے، میں نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ اس کا میں صحیح مفہوم نہیں جانتی، اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ گلفشاں صاحبہ ہندوستان سے۔ صحیح ہے، بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، قبیلہ عرانیین کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ اصل میں تھے منافق، اور وہ صحابہ کو دھوکے سے لے گئے، انہوں نے لے جا کے قتل کر دیا۔ تو جب وہ مدینہ آئے تھے تو ان کے پیٹ میں درد تھا، تکلیف تھی، پیٹ پھولنے لگے تھے ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اشربوا من البانہا و ابوالہا، ان کو اونٹوں کا دودھ پلاؤ اور پیشاب، بول کی جمع ابوال آتی ہے۔ تو اس حدیث کی بیس پہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے اور بیماری میں پیا بھی جا سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور بعض دوسرے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح حرام ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب حرام، اور بالکل اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔ اور اس کے دلائل بھی بہت واضح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو، یعنی چھینٹوں سے بھی بچنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے فرق نہیں کیا کہ کس کا پیشاب، ہر قسم کا پیشاب اس میں داخل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا کہ پیشاب اونٹ کا اسلام میں حلال ہے یا پیا بھی جا سکتا ہے تو صحابہ نے کسی نے تو اس حدیث پر عمل کیا ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں اونٹ کا پیشاب پینے کا کوئی ذکر ہو، اور کسی صحابی کا کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا، حالانکہ پیٹ کی بیماریاں تو تھیں اس دور میں بھی اور بعد میں بھی ہوئی ہیں، کسی نے بھی نہیں پیا۔ تو امام حنیفہ اور بعض فقہا کے نزدیک اس حدیث کا یہ ایک جزوی واقعہ ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی شخص مر رہا ہو اور اسے پتہ ہو کہ میرا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے ناپاک چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، اس پر امت کا تقریباً اتفاق ہے۔ تو ناپاک ہونے کے باوجود چونکہ ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں تھا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چلی ہوگی، وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اب وحی کا دروازہ بند ہے۔ تو اب اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو کہتا ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج پیشاب اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے تو اس کے لیے حلال ہے، بلکہ اگر کوئی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے بیماری کا علاج گائے کے پیشاب یا فلاں جانور کے نجاست کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، لیکن میڈیکل سائنس فی الحال ایسا کہتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک کوئی ڈاکٹر ریکمنڈ نہ کرے آپ کو اور یقین نہ ہو کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے تو آپ اس وقت تک پیشاب نہیں پی سکتے، کیونکہ نجس ہے، حرام ہے، اور حلال چیزوں سے ہمیں پہلے حکم ہے کہ ہم دوا کریں۔ حلال چیزوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں آپ کی بیماری کا علاج ہے، پھر مجبوری میں آپ جان بچانے کے لیے مردار بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو راجح قول ہماری رائے میں یہی ہے، اور بعض عرب علماء نے بھی اسی کا امام حنیفہ کے قول پہ اس معاملے میں فتویٰ دیا ہے۔ اس پر انٹرنیٹ پر ان عرب علماء کی بھی تحقیق ہے کہ جو ہے نا یہ پیشاب، کیونکہ یہ حدیث اگر قاعدہ کلیہ ہوتی تو صحابہ اس پر ضرور عمل کرتے، تو قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور یہ ایک جزوی واقعہ ہے، اور اللہ کے نبی کو علم ہو گیا ہوگا۔ باقی پیشاب کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ شدید ہیں، ان میں ہر قسم کا پیشاب شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی کبھی اونٹ کے پیشاب کو پاک نہیں سمجھا۔ ہمیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتا جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اونٹ کا پیشاب آپ پی سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ تو اس لیے اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، بکری کا اور دمبے وغیرہ کا۔ کیا عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے؟ ڈنمارک میں ایک مسجد کھلی ہے جہاں صرف خواتین ہی نماز پڑھتی ہیں اور امامت بھی خاتون کراتی ہیں، اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ مسز اسلم، نیدرلینڈ۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے خواتین کی امامت کی ہے، لیکن یہ پوری زندگی میں ایک اسلامی تاریخ میں واقعہ ہے، بعد میں اس پر صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا، خود حضرت عائشہ نے بھی عمل نہیں کیا، فقہاء کرام نے بھی اس کو جائز نہیں لکھا۔ اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ یہ ان کو نماز سکھانے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے یہ عمل کر لیا ہوگا،
تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو چونکہ اس بعد میں بھی کسی نے بھی عمل نہیں کیا, خلفائے راشدین کا دور آیا ہمیشہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عام معمول یہی تھا کہ خواتین مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتی تھیں, اور اگر خود سے پڑھتیں تو اخپل طریقے سے, جسے پشتو میں کہتے ہیں, اپنے اپنے طور پہ پڑھتی تھی, جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت کی امامت کر لے تو حضرت عائشہ کی اس حدیث کی وجہ سے نماز تو بہرحال ہو جائے گی, لیکن یہ کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں, اور اس کو معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے. تو ڈنمارک میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن اس کو معمول بنا لینا اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی امامت میں نماز پڑھا کرے.